جب پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے آواز ہے یا محمد، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حتیٰ کہ میرے دل کے اوپر خشیت طاری ہوئی کہ کوئی ایسا بندہ مجھے پکار رہا ہے جس کو میں دیکھ نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پورے افق کے اوپر مشرق سے مغرب تک فرشتہ جو ہے جبرائیل وہ چھایا ہوا تھا اور وہ پکار رہا تھا نبی علیہ السلام۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ میں نے اس نبی نے ان کو افق مبین پہ دیکھا ہے، اور دوسری دفعہ شب معراج بھی دیکھا۔ تو یعنی دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دکھایا۔ بخاری میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے کہ مشرق سے مغرب کو احاطہ کرنے والا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھے کہ اتنا بڑا جبرائیل جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں۔ جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے، 93 نمبر حدیث ہے، جبرائیل جو سفید کپڑوں میں اور کالے سیاہ بالوں میں ایک بندہ آ کے صحابہ کو چیرتا ہوا سیدھا آ کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سارے دیکھتے ہیں جی اتنا فرینک بندہ، یعنی نبی علیہ السلام اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان۔ اچھا، نبی علیہ السلام اکثر اسی حالت میں بیٹھتے تھے، یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے۔ ویسے تو چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی سنت ہے، احتبا کرنا بھی سنت ہے، یعنی گھٹنوں کو اٹھا کے اور یوں ایسے۔ تو اس نے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ وہ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، شرماتے تھے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس طرح مختلف حدیث جبریل مشہور ہے۔ تو جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ یہ جبرائیل تھا، تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا کہ تم یہ سوالات نبی علیہ السلام سے بیسک سیکھو۔ تو یہ اللہ کی جناب قدرت ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بھی کنجوس نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی کے ہاتھ کوئی بڑی ایکسٹرا چیز لگ جائے نا تو وہ چھپاتا ہے باقی لوگوں سے، اور نبی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبریں دیں تو وہ بخیل نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور اسی میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کوئی بات نہیں چھپائی، جو دین اللہ نے آپ کو دیا من و عن اسی طریقے سے امت تک پہنچا دیا۔ انہی آیات کو میں نے کور کیا تھا اپنے اس علم لدنی والے لیکچر میں، جو صوفیاء کے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی دین کتابوں میں نہیں ہے بلکہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور دین کی کچھ خاص چیزیں اللہ کے نبی نے خاص لوگوں کو بتائی ہیں، وہ باقی لوگوں کو نہیں بتائی۔ یہ عقیدہ کفر ہے، اور اس میں صوفیاء نے جتنے دلائل جھوٹے لیم ایکسکیوزز گھڑے ہوئے تھے، میں نے وہ سارے 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں کور کیا، اور اس میں سیدہ عائشہ کی حدیث بخاری اور مسلم سے میں نے پیش کی ہے، جس میں اما عائشہ نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں امت تک پہنچا دی، خود کچھ چھپا لی۔ سب تک پہنچائیے، بلکہ ایسی پہنچائیے کہ آپ نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا ہے میدان عرفات میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کا جو خطبہ دیا ہے مینا کے اندر، دونوں خطبوں میں آپ نے پبلکلی کہا ہے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے بیک زبان کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا 3 دفعہ آسمان کی طرف، انگلی اٹھائی شہادت کی، اور پھر صحابہ کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ وہاں کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کچھ خاص باتیں بتائی تھیں جو منع کیا ہوا ہے تو وہ میں آگے دس دے۔ وہاں دین اوپن تھا۔ حجۃ الوداع پہ سیدھا سیدھا فرمایا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، غدیر خم پہ سیدھا سیدھا فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے پکڑ لینا، میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہ تو کہانیاں بعد کے لوگوں نے کروا دی ہیں کہ جی کو پیرلل میں کو روحانیت والا معاملہ چل رہا ہے۔ روحانیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا ہی نام ہے، اس کے علاوہ سب کچھ شیطانیت ہی ہے، چاہے آپ اس کو کسی بھی ٹرم کے اندر پریزنٹ کریں۔ اسی لیے دیکھیں ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارا دین کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کتابوں کے سب سے بڑے دشمن آپ کو یہی پارٹی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کبھی کہیں گے علم بس کریو یار، او یار شیطان بھی بڑا بڑا عالم تھا،
آپ کو پتا ہی کتنی بڑی آپ توہین کر رہے ہیں. کس آیت کے اندر کس حدیث میں لکھا ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ علم کو تو اللہ تعالیٰ اپنی کوالٹی فرما رہا ہے، اپنے نبیوں کی کوالٹی فرما رہا ہے، چونکہ علم ان کا دشمن ہے، اس لیے ان کو علم سے دشمنی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے. قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، وجدان میں اضافہ کر دے. یہ کوئی دعا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا علم کی بنیاد پہ. پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو صرف اہل عقل قبول کرتے ہیں. تو ان کو پتا تھا عقل اور علمی باتیں یہ ہماری دشمن ہے، لہذا کہہ دو جی عشق دے چلے نمبر لے گئے. عقل والے اونجے ہی عمرہ گالیاں، عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے. بھائی چلا چلا ہی ہوتا ہے، چلے کا کدے نمبر نہیں لگتا، نمبر لگتا ہے علم والوں. اللہ کے نبی کو جب کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، تو آپ لوگ اس کھاتے کے اندر ہے کہ آپ علم کو نگیٹ کرنا شروع کر دیں. علم انبیاء کی وراثت کیا ہے بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں؟ عشق و سرور، وجدان، سینہ بسینہ علم. تو وہ آپ علم لدنی والا میرا لیکچر دیکھ لیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، جو اللہ نے غیبی خبریں ان کو عطا فرمائی تھی منوان امت تک پہنچا دی. تو یہ بھی اس بات پہ ثبوت ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پہ اطلاع دیتا ہے، لیکن جتنی دیتا ہے بس اتنی دیتا ہے. قرآن میں کیٹیگوریکل ڈینائی درجنوں دفعہ ہے کہ نبی قیامت کا علم آپ فرمائیں مجھے نہیں دیا گیا، میں تو صرف ڈر سنانے والا. تو لہذا آپ قیامت کے بارے میں آپ کلیم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا نبی کو بتایا گیا اتنا ان کو پتا تھا، جو نہیں بتایا گیا وہ نہیں. علم غیب کا میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ 6A اور B دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، جس میں میں نے ساری ایکسٹریمز کا رد کیا.